إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ جل مجدہ وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سرورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ کے حوالے سے. اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معجزہ لغت میں کسی چیز سے عاجز آ جانے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں اس خارق العادت چیز کو کہ جس کی مثل لانے سے فرد بشر عاجز آ جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ نبی کی تائید کے لیے اس کی مدد کے لیے لایا جاتا ہے. گویا کہ معجزہ نبی کی نبوت میں اس کا معین ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے لیکن اس کا صدور اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول کے ذریعہ سے ہوتا ہے. معجزہ نبی اور رسول کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عطائی فعل ہے اور یہ عطا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. معجزے کا ظہور چونکہ رحمانی اور الوہی قوت سے ہوتا ہے اس لیے عقل انسانی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور تصویر حیرت بن کر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ ہے معجزہ. انسانی زندگی میں دو طرح کے افعال وقوع پذیر ہوتے ہیں. پہلی قسم وہ افعال کہ جن میں تھوڑا بہت غور و خوض کرنے سے اس عمل کی توجیہ ممکن ہو جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے یہ عمل کس طرح وقوع پذیر ہوا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں جیسے انسان کی تخلیق کہ وہ پہلے نطفے کی شکل میں پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں اور ایک خاص پروسیجر سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اب اس میں غور و فکر کیا, سمجھ آ گئی, اس کی توجیہ ممکن ہے. دوسری قسم ان افعال کی کہ جن میں غور و خوض بھی کریں ان کی توجیہ ممکن نہیں ہوتی.
وہ خارق الافعال غیر معمولی واقعات کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی، وہ افعال معجزہ، کرامت، ارہاس، استدراج کہلاتے ہیں۔ اب وہ افعال جو مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معجزہ، ارہاس، کرامت، استدراج۔ معجزہ جب کسی نبی اور رسول کو خلعت نبوت سے نوازا جاتا ہے تو کفار و مشرکین اس دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر دلیل طلب کرتے ہیں، اس پر قدرت خداوندی سے جو خارق العادت واقعہ اس نبی یا رسول کے دست حق پرست پر صادر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خارق العادت چیز جو سمجھ میں نہ آئے، یہ ہے معجزہ۔ اور وہ واقعات جو معمول سے ہٹ کر ہو، جو کسی نبی کے ظہور سے پہلے یا اس کی ولادت سے پہلے یا اعلان نبوت سے پہلے معمول سے ہٹ کر جو واقعات ہوں، انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت ستارے زمین پر اتر آئے، معمول سے ہٹ کر واقعہ۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو اس وقت مکہ میں تھی اور سینکڑوں میل دور شام تھا، کہتی ہے مجھے شام کے محلات نظر آ گئے۔ جس سال آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال اللہ رب العزت نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ یہ واقعات معمول سے ہٹ کر انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ جو کسی نبی کی ولادت کے وقت یا ولادت سے پہلے وقوع پذیر ہو، انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ کرامت، جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، نیک، صالح، مومنین، متقین بندے، اولیاء بندے، ان کے ہاتھوں سے معمول سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیہ، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اس ولی کی کرامت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے لشکر بھیجا ہوا ہے کسی محاذ پر اور وہ جنگ کر رہا ہے۔ دوران خطبہ آپ نے سالار لشکر کو یہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل۔ دوران خطبہ اس لشکر کی کمان کی۔ یہ اللہ کے ولی، یہ معمول سے ہٹ کر واقعہ، اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضور سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کا مسلمان ہونا معمول سے ہٹ کر ہے یہ بات، تو انہیں کرامت کہتے ہیں۔ اب جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جادوگر ہیں، ان کے ہاتھوں بھی معمول سے ہٹ کر واقعات ہوتے ہیں، انہیں استدراج کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی، معمول سے ہٹ کر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں دعوت حق دینے گئے اور فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے۔ معمول سے ہٹ کر ہے، چونکہ کافر تھے، فاسق تھے، معمول سے ہٹ کر واقعہ ہوا، اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو یہ چار قسمیں جو معمول سے ہٹ کر واقعات ہو، اگر اللہ کے انبیاء سے ہو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ انبیاء کی ولادت سے قبل، ولادت کے وقت جو ہو انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے سے ایسا کوئی واقعہ ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کسی کافر کے ہاتھوں ایسا ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ یہ کسی نبی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ معجزہ نبی کی نبوت کی تائید کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے اور جو مخالفین ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، مزاحمت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس اعلان نبوت پر دلیل طلب کرتے ہیں، تو اس خاص موقع پر وہ نبی قدرت خداوندی سے، معمول سے ہٹ کر جو واقعہ انہیں دیتا ہے، دکھاتا ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے، اور وہ معجزہ اس نبی کی نبوت کی تائید کرتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا اس معاشرے میں جہاں پر آپ نے 40 برس گزارے، 40 برس گزارے، آپ کی ذات ایسی ستھری اور نکھری ہوئی تھی کہ کبھی کسی نے آپ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی۔ ایسی قوی اور مکمل ذات، کامل ذات، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور کسی فرد بشر نے آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، ایک ہے کہ انسان نے جھوٹ نہیں بولا، وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ ایک ہے کہ کسی نے آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب بھی نہیں کیا تھا، یہ اس سے بڑی بات ہے، تہمت بھی نہیں لگائی تھی۔ تو ایسی سچی اور کھری ذات جسے صادق اور امین بھی کہا جاتا ہے، جب آپ نے کوہ طور پر، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا، اب وہی لوگ، وہی معاشرہ جو آپ کو صادق اور امین کہتا تھا، جو آپ کی سچائی کے ترانے گاتا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ نبی ہیں، کوئی دلیل پیش کریں۔ اب پہلی بار اعلان نبوت پر کوئی معجزہ پیش کیا جانے لگا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت جو انہیں معجزہ دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فرمایا کہ میری ذات پر معجزہ مانگنے والوں، سنو، میری ذات تمہارے لیے معجزہ ہے۔ افلا تعقلون، غور و فکر کر لو۔ اب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت پر اپنی ذات کو پیش کیا بطور معجزہ۔ یہ کیوں؟ اپنی ذات کو کیوں پیش کیا؟ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس لیے اپنی ذات کو پیش کیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات سچی اور کھری تھی، کامل تھی۔ آج تک کسی کو یہ گنجائش نہیں حاصل ہوئی کہ وہ حضور کی ذات پر انگلی اٹھا دے، اتنی کامل اور مکمل ذات۔ ذہن میں خیال پیدا ہوا، اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو اعلان نبوت کی دلیل پر جو معجزہ پیش کیا، اپنی ذات کو وہ اس لیے پیش کیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، گویا کہ حضور کی زندگی بے مثال تھی،
یہ نبوت کی دلیل نہیں ہوتی۔ باقی انبیاء بھی بے مثال تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی بے مثال تھے، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، ابراہیم، یعقوب، شعیب، صالح علیہ السلام، سب انبیاء بے مثال تھے، سب کی زندگیاں بے مثال تھی، لیکن کسی نبی نے اپنی بے مثال زندگی کو نبوت پر دلیل کے طور پر معجزہ نہیں پیش کیا، کیونکہ بے مثال ہونا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ بے مثال ہیں، کوئی نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا نیک ہے، اچھا ہے، اس کے بارے میں اچھا ہمارا گمان ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بے مثال ہے۔ اگر بے مثال ہونا نبوت کی دلیل ہوتی تو بہت سارے بندے بے مثال ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کو بطور معجزہ کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثالی میں باکمال تھی، حضور کی ذات بے مثالی میں بے مثال تھی، اس لیے اپنی ذات کو آقا علیہ السلام نے بطور معجزہ پیش کیا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے، گویا کہ اس بندے کو حضور کی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور نے معجزے کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جس کی مثال نہ ہو، اور جس کی مثال ہو جائے وہ بھی نبی نہیں ہوتا۔ جس معجزے کی مثال اس نبی کے امتی اس طرح کرنے لگ جائیں، کہنے لگ جائیں ہم بھی ان کی طرح ہیں، وہ نبی سب کچھ ہوتا ہے پر نبی نہیں ہوتا۔ جس رسول کے امتی اپنے رسول کی مثل ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جائیں اس بنیاد پر کہ ہم بھی ان کی مثل ہیں، وہ رسول سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو حضور کی مثل ہونے کا کہتے ہیں، انہیں پھر پتہ ہی نہیں معجزہ ہوتا کیا ہے۔ معجزہ جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جہاں پر انسانی عقل ختم ہوتی ہے اس سے کہیں آگے معجزے کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، اسے خبر نہیں ہے مقام مصطفیٰ ہے کیا۔ میرے بابا جی ارشاد فرماتے ہیں، حضور سیدی و مرشدی و مولائی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ایمان ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایمان کی تعریف کچھ اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلتا ہے اور کائنات کو منور کر دیتا ہے۔ ایمان اس مہک کا نام ہے جو زلف مصطفیٰ سے نکلتی ہے اور کائنات کو مہکا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی مال اور جان کا مقابلہ ہوتا ہے، جان جیت جاتی ہے، آدمی مال کو دے دیتا ہے، ڈاکو ہے، جان پھنسی ہوئی ہے، آدمی مال دے دیتا ہے، جان بچا لیتا ہے۔ کبھی مقابلہ ہوتا ہے جان کا اور ایمان کا، تو لوگ جانیں دے دیتے ہیں، ایمان جیت جاتا ہے، ایمان بچا لیتے ہیں۔ اور کبھی مقابلہ ہوتا ہے ایمان اور ذات مصطفیٰ کا، جب ایمان اور ذات مصطفیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے، ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ کی ذات آگے نکل جاتی ہے۔ اب یہ کیسے سمجھ آئے یہ بات؟ تو آپ ایک مثال دیتے ہیں میرے بابا جی، آپ فرماتے ہیں کہ سورج اصل ہے، دھوپ اس کے تابع ہے، چاند اصل ہے، چاندنی اس کے تابع ہے۔ چاند کو مانیں گے تو چاندنی کو مانیں گے، سورج ہوگا تو دھوپ ہوگی، چاند ہے تو چاندنی ہوگی، تو پتا چلا سورج ہے تو دھوپ ہے،
چاند ہے تو چاندنی ہے. اب یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں سورج کا کیسے پتا چلا. دھوپ تھی تو ہمیں سورج کا پتا چلا، چاندنی ہوگی تو ہمیں چاند کا پتا چلے گا. اگرچہ وجود میں سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں ہے، چاند پہلے چاندنی بعد میں ہے، لیکن ہمیں سورج کا پتا کیسے چلے گا، چاند کا پتا کیسے چلے گا؟ ان کا پتا اس وقت چلے گا جب ہمیں دھوپ کا پتا ہوگا. فضا میں اور بھی سیارے ہیں، ہمیں کسی کا نہیں پتا. سورج کا اور چاند کا کیوں پتا ہے؟ کیونکہ سورج کی روشنی آتی ہے. چاند کا اس لیے پتا ہے، اس کی چاندنی آتی ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم نے سورج کو ماننا ہے پہلے ہمیں دھوپ کو ماننا پڑے گا. وجود میں سورج پہلے ہے، لیکن اگر ماننا ہے پہلے دھوپ کو مانیں گے. وجود میں چاند پہلے ہے، لیکن اسے ماننا ہے تو پہلے چاندنی کو ماننا پڑے گا. بالکل اسی طرح وجود میں ذات خدا پہلے ہے، مصطفیٰ بعد میں ہے، لیکن ماننے میں مصطفیٰ پہلے ہے، خدا کی ذات بعد میں ہے. مصطفیٰ کو مانیں گے تو خدا کو جانیں گے نا. ہمیں کس نے بتایا اللہ ہے، وہ ایک ہے، یہ کس نے بتایا؟ ہمیں مصطفیٰ نے بتایا. اور کبھی تمہارے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک راستہ خدا کی طرف جاتا ہو، دوسرا راستہ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہو، تو لوگوں مصطفیٰ کے راستے کو چن لینا. یہ وہ راستہ ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے. اگر مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ کر تم سیدھا خدا تک پہنچنا چاہو گے، وہ تمہارے اس عمل کو رد کر دے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب تکلیف کیا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے کیا. ابلیس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مالک تجھے مانتا ہوں، اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، میری بارگاہ میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، آدم سے ہو کر آنا پڑے گا. اس نے کہا کہ آدم سے ہو کر نہیں آؤں گا. فرمایا کہ آدم سے ہو کر نہیں آتا، جا میری بارگاہ سے نکل جا. اسے راندہ درگاہ کر دیا. تو جو آدم کا دامن چھوڑ کر سیدھا خدا تک پہنچنا چاہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے بتا دے. جو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہے گا، اللہ اسے کیسے قبول کرے گا؟ تو اگر خدا تک پہنچنا ہے، مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کر پہنچنا پڑے گا. یہ مقام مصطفیٰ ہے. تو باقی انبیاء جتنے بھی انبیاء تھے، سب کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے، اور وہ معجزہ اس نبی کی تائید کرتا تھا، اس نبی کی نبوت پر دلالت کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو معجزات دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ موسیٰ، فرعون کے دربار میں اسے دعوت حق دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ مجھ پر تو ایک مقدمہ درج ہے. جب آپ فرعون کے پاس رہتے تھے تو ایک قبطی کو آپ نے مکہ مارا تھا. وہ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص پر ظلم کر رہا تھا، آپ نے مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا، آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. تو آپ مصر چھوڑ کر مدائن آ گئے، 12 سال تک وہاں رہے. اب حکم خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت حق دو. بھائی تعالیٰ مجھ پر تو مقدمہ درج ہے وہاں پر. اب یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب نبی دعوت حق دینے جاتا ہے، اس موقع پر اللہ پھر معجزہ عطا کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالو کہ سورج کی طرح چمکتا ہوگا. باہر سے معجزہ دیا. عصا دیا، فرمایا کہ اسے پھینکو گے یہ سہا بن جائے گا. اور ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں دعوت حق دینے کے لیے بھیجا. جو معجزات دیے وہ خارج سے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ قبر کو ٹھوکر مارتے اور کہتے کن بسم اللہ، اللہ کے نام سے اٹھ جا، مردے زندہ ہو جاتے. تو جتنے بھی انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام آپ کو معجزہ دیا، آپ گلزار بن گئی. جتنے بھی معجزات تھے
باہر سے معجزے دیے. کسی کو یہ نہ کہا تمہاری ذات معجزہ ہے. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کو یہ فرمایا کہ معلوم یہ معجزہ مانگتے ہیں اپنی ذات کو پیش کر دو. دیگر انبیاء جتنے بھی تھے سب کو معجزہ دیے لیکن باہر سے معجزے دیے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی, میرے آقا علیہ السلام کی باری آئی, فرمایا کہ محبوب ان میں اعلان کر دو. غار حرا میں وحی کی, محبوب اب ان میں اعلان نبوت کر دو. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کے سامنے دشمن ہوں گے, مخالفتیں ہوں گی, قریش ہوں گے, آپ پر تانا زنی کریں گے, آپ کو جھٹلائیں گے, تہمتیں لگائیں گے آپ پر, آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. محبوب موڑ سے لے جاؤ. میں رب نے یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ ذات موسیٰ بھی رب نے بنائی تھی, موسیٰ بھی رب نے دیے تھے, ذات عیسیٰ بھی رب نے بنائی تھی اور موسیٰ بھی رب نے دیے تھے. ذات ابراہیم, ذات اسماعیل, ذات اسحاق, ذات یوسف, ذات نوح, ذات آدم, سب انبیاء کو اللہ نے بنایا, موسیٰ بھی اللہ نے دیے. لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی, فرمایا کہ محبوب اعلان نبوت کر دو, باقی انبیاء کو موسیٰ دیے. اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ بس اعلان کر دیں. مصطفیٰ نے بھی کوئی موسیٰ نہیں مانگا. اب پہلی مرتبہ اعلان نبوت ہونے والا ہے, آپ کوئی صفا پر کھڑے ہو گئے. اب دشمن سامنے ہیں, مشرکین سامنے ہیں, مخالف ہیں, تانا زنی کرنے والے ہیں, آپ کی ذات کو جھٹلانے والے ہیں. رب نے فرمایا محبوب اعلان کر دو. آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا. انہوں نے آپ سے دلیل مانگی, آپ نے دلیل دینے کے طور پر دائیں بائیں نہیں دیکھا, آپ نے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ اب چاند کو جو ٹکڑے کر دو, یا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دو, یا پتھروں کو ضرورت کلمہ پڑھنے لگ جائیں, یا درخت میری بارگاہ میں آ جائیں. نہیں, مصطفیٰ نے دائیں بائیں نہیں دیکھا, انہوں نے موسیٰ مانگا. فرمایا کہ محبوب آپ کی ذات کو میں نے اتنا ستھرا بنایا ہے, انہیں اپنی ذات پیش کر دو. آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا. یہ ذات ایسی کامل اور مکمل تھی اور آپ کی ذات کو سرتا کا معجزہ بنایا. اور معجزہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو, اور جس کی مثل ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جائیں لوگ, انہیں پھر پتہ ہی نہیں ہے مصطفیٰ کی ذات ہے کیا, انہیں مقام مصطفیٰ کا نہیں پتا. مقام مصطفیٰ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو ایسا کامل بنایا. ادھر موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے ہیں رب ارینی, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. جب اصرار بڑھتا ہے تو پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں اور وہ تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بہوشوں میں گر پڑتے ہیں. اور ادھر مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ محبوب کو اپنے قریب بلا لیا اور کعبہ کوثری اور ادنا کے فاصلوں کو بھی ختم کر دیا. شیخ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے, ولی بندے گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے روحانی طور پر معراج ہوئی اور میں 1,00,000 عرش پار کر گیا. عرش ایک نہیں, عرش کئی ہے. کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 عرش پار کر گیا. آگے سے آواز آئی اے ابو رفاعی کدھر آتے ہو؟ تو کہنے لگے اس عرش کو چومنے جا رہا ہوں جس عرش پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگے تھے. تو آگے سے آواز آئی ارجی. ابو رفاعی پلٹ جا, کروڑ سال بھی سفر کرتا رہے, اس عرش کی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس عرش پر مصطفیٰ کے قدم لگے تھے. اللہ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو سر جھکا دے, گمان سے گزرنے والے یہاں پڑے ہیں خود جہد کو لا گئی, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. نشان کیف و الا کہاں تھا, سراغ عین و مبا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سب کے منزل نہ مرحلے تھے. گمان امکان جھوٹے نقطوں
تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ، انہیں خبر کیا مقام مصطفیٰ ہے کیا، جتھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور بٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور بٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے یوں شور بٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڑی تساں ہور بٹھا اساں ہور بٹھا۔ جو حضور کی مثل ہونے کی بات کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے، وہ اپنی جہالت میں گم ہے جو کہتے ہیں حضور ہماری مثل ہے، انہیں ذات مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے، انہیں موجزے کا نہیں پتہ، اور جو حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے وہ حضور کی ذات کا منکر ہے، حضور کے معجزات کا منکر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر پیش کیا۔ تو جو مخالفین تھے وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں مانتے آپ کو، کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہماری ہی مثل بشر ہیں۔ اب وہ جو شروع میں بات کی تھی بے مثالی والی کہ آقا علیہ السلام کی ذات بے مثالی میں باکمال ہے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کو، کیوں نہیں مانتے؟ بشر مثلنا، آپ ہماری مثل بشر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ معبود کے نہیں مانتے آپ کو، معبود ٹھیک ہے آپ ہی نے فرما دیں قل انما انا بشر مثلکم، ہاں میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں؟ معبود یہ آپ کو یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں، ٹھیک ہے آپ انہیں فرما دیں کہ ہاں میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں، اگر واقعی میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں تو تم میں سے کوئی مجھ جیسا بن کے دکھائے۔ جب اس دعوے کی پرکھ ہوگی تو پتہ چل جائے گا یہ مصطفیٰ جن گلیوں سے گزرتا ہے تو گلیاں خوشبو سے بہک جاتی ہے، جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے، سر سے خوشبوئیں بہکتی ہیں۔ 2 آدمیوں کا سالن اس میں اپنا لعاب دہن ڈالتا ہے، وہ 2 آدمیوں کا سالن 300 آدمیوں کو پورا ہوتا ہے۔ جس دودھ کے پیالے کی طرف نگاہ کرتا ہے وہ 1 پیالہ 70 آدمیوں کو پورا ہوتا ہے۔ ہاں میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں، تم میں سے کوئی مجھ جیسا بن کے دکھائے۔ جس آنکھ کے ڈیلے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جس آنکھ کی پتلی میں رکھ دیتا ہے 100 سال عمر ہو جاتی ہے، 100 سال، اور دوسری آنکھ کی بینائی جاتی ہے اس کی تیز ہوتی ہے۔ جہاں سے گزرتا ہے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جانور آپ کو دیکھ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ بے جان گٹھلی جسے جلا دیا گیا تھا، جس ہاتھ سے زمین میں بو دیتا ہے وہ راتوں رات کھجور کا درخت بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں، تم میں سے کوئی مجھ جیسا بن کے دکھائے۔ جب یہ دعویٰ کرنے والے یہاں پر پہنچے گے پرکھ ہو جائے گی کہ کون کس کی مثل بشر ہے۔ تو یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم کی تفسیر۔ آقا علیہ السلام آپ کی ذات کو اللہ رب العزت نے ایسا کامل اور مکمل بنایا کہ جو جاہل ہیں وہ تو انگلی اٹھائیں گے، انہیں خبر نہیں ہے مصطفیٰ کے مقام کی، جنہیں پتا ہے وہ کبھی بھی حضور کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ معجزہ آقا علیہ السلام کی آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا،
پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، محبوب آپ کی عمر کی قسم، حضور کی زندگی کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور کون کھا رہا ہے؟ رب کائنات حضور کی عمر کی قسم کھا رہا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے تیری اٹھتی جوانی کی قسم، تیرے شباب کی قسم، یہ ایک خاص ایک زندگی میں مرحلہ آتا ہے اور وہ مرحلہ پھر گزر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف جوانی کی نہیں پوری عمر کی قسم اٹھائی، اور پھر دوسری قسم فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور جو فیصلہ آپ کرتے ہیں ان فیصلوں پر اپنے دلوں میں کوئی کجی محسوس کیے بغیر سب تسلیم خم نہ کرتے۔ اس لیے لوگوں حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے مصطفیٰ کے چراغ اپنے سینوں میں جلائیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، حضور کے دیوانے بن جائیں، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لیں اور کامل مسلمان بن جائیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ حضور کی محبت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ آج ہم جو جی رہے ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ سارا کچھ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، وگرنہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو ہم پر پتہ نہیں کتنا قہر پڑ جاتا۔ فرمایا کہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں، میں نے عذاب نہیں دیتا، آپ ان میں موجود ہو اور انہیں میں عذاب دوں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو اس لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، حضور کی محبت میں فنا ہو جائیں، حضور کی محبت کے ترانے گائیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے اس عقیدت کا اظہار کریں۔ آگے ربیع الاول آ رہا ہے چند دنوں کے بعد، اور لوگوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کوئی بھی کسی کی آمد کی خوشی مناتا ہے وہ اس لیے مناتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی آمد کی خوشی مناتا ہے، اس کی سالگرہ کرتا ہے، اس کی ولادت کے دن پر خوش ہوتا ہے، وہ مٹھائی باندھتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بچہ تو اس گھر میں پیدا ہوا ہو اور صاف گھر چھوڑ کر کوئی اور اس کی آمد کی خوشی منا رہا ہو؟ جس کا تعلق ہوتا ہے وہی خوشی مناتا ہے۔ اور امتی کا اپنے نبی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایسا گہرا تعلق جو تعلق نہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، نہ ماں اور بیٹی کا ہوتا ہے، نہ میاں بیوی کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے جتنا گہرا تعلق امتی کا اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کریں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، قرآن خوانی کروائیں، نعت خوانی کروائیں، حضور کی سیرت کی باتیں کریں، حضور کی سنت کی باتیں کریں، حضور کے میلاد کی باتیں کریں۔ کوئی اور عمل ہمیں نہیں پتا، کسی عمل کی بنا پر ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، باری تعالیٰ یہ عمل ہے ہمارے پاس، ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں اور مجھے امید ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک عمل میرے پاس ایسا ہے، مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ کون سا عمل؟ کہنے لگے میں ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتا ہوں، ہر سال حضور کی ولادت کا جشن مناتا ہوں۔ تو اس لیے اس ماہ ربیع الاول میں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اپنی گلیوں کو سجائیں، اپنے گھروں میں میلاد کا اہتمام کریں،
اس مسجد میں بھی ہم نے میلاد کا اہتمام کرنا ہے، تو ابھی سے یہ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے لیے، اس میلاد کے لیے جس نے جس طریقے سے بھی حصہ ڈالنا ہے وہ بھی بتا دے، جس نے تبرک میں جو اپنی طرف سے کرنا چاہے وہ بھی بتا دے۔ ہم نے باہر سے کسی خطیب کو بلانا ہے تاکہ پہلے ہی پتہ ہوگا ہمارے پاس کتنا بجٹ ہے، اسی کے حساب سے ہم اگلا بھی نیا عمل تیار کریں گے۔ تو جو لوگ اس کار خیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ ابھی سے اپنا ذہن بنا لے اور اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔